بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پوری کائنات میں فاطمہ ایک ہے، پورے قرآن میں لفظ کوثر ایک ہے۔ نہ فاطمہ کا وجود مکرر ہے، نہ لفظ کوثر مکرر۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مراتب بہت بلند ہیں، لیکن جب تقریر ہوتی ہے، انسان اوریٹری کرتا ہے، بیان کرتا ہے یا پوئٹری کرتا ہے، تو یہاں اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ حقیقتوں کو اس طرح کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ آپ کو لطف آتا ہے، طبیعت میں ایک بہجت و سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لذت معنوی، لذت روحانی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہوتا ہے کہ یہاں تمام دلائل پیش کیے جائیں، لیکن اگر کسی کو دلیل چاہیے، برہان چاہیے، تو ان تمام باتوں کے براہین موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، آرگومنٹس موجود ہیں۔ ہمیشہ میں ممبر سے یہ عرض کیا کرتا ہوں، کبھی یہ نہ سمجھیے کہ یہ ہمارا حسن عقیدت ہے، یہ ہماری عقیدت ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ صرف محبت اور عقیدت میں ہم بڑھا چڑھا کر ان ہستیوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہرگز، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ وہ زاویہ نظر پیدا کر لیجئے کہ جس زاویہ نظر سے کائنات کو معنوی حیثیت سے، روحانی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے، تو یہ تمام فضائل اپنے تمام براہین کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ برہان، دلیل۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مراتب بہت بلند ہیں، اور جناب بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے نام بھی قرآن مجید میں متعدد ہیں۔ قرآن میں بی بی کا ایک نام ہے الکوثر، اسی بی بی کا دوسرا نام ہے لیلۃ القدر۔ کتاب شریف کافی کا نام تو سنا ہوگا آپ حضرات نے۔ بچوں کو ہنسانے کے لیے کہہ دوں کہ یہ اسٹاربک والی کافی نہیں ہے، یہ جو ہے احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا مجموعہ علامہ محمد ابن یعقوب کلینی، محدث اعظم، انہوں نے کتاب لکھی، کتاب الکافی، جس کے 3 حصے ہیں، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ اس میں تمام احادیث اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ کتاب کافی میں یہ روایت موجود ہے، بحار الانوار میں یہ روایت موجود ہے، اور مختلف مستند حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام دونوں اماموں سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو لیلۃ القدر سے کیا مراد ہے؟ لیلۃ القدر کے معنی کیا ہیں؟ ان کے اصحاب نے کہا کہ نہیں، اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کا رسول کا وسیع امام بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اب یہ بات مسلمانوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی، اور ان لوگوں کو کیسے سمجھ میں آئے گی کہ جو لیلۃ القدر کو معین کرنے میں چاند ہی کے مسئلے میں الجھے رہ جاتے ہیں؟ ابھی جب چاند کا اختلاف ہوتا ہے تو رمضان کی پہلی بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، عید بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو لیلۃ القدر بھی تو خطرے میں پڑتی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر مانے، یا گزشتہ رات کو لیلۃ القدر مانے، یا آئندہ رات کو لیلۃ القدر مانے، اللہ کی طرف سے تو ایک ہی لیلۃ القدر ہے۔ میں اپنے اس جملے کی تشریح ابھی نہیں کروں گا، آئندہ انشاءاللہ۔ نماز عید آپ 3 دن پڑھ لیجئے، مگر اللہ کی طرف سے لیلۃ القدر ایک ہی ہے۔ فرشتے ایک ہی دن نازل ہوتے ہیں، ایک ہی رات۔ لیلۃ القدر سے مراد بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کیسے ہے، کس طرح سے؟ اب بس ایک جملہ لاہور میں نے عرض کیا تھا، اور یہاں وہ اپنا ہی جملہ دہرا دوں تاکہ وقت کے اندر کوئی ایک بات آپ تک منتقل ہو جائے، مجلس کے تقاضے پورے ہو جائیں، باقی تفصیلات تو عرض نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر میں 2 ہی تو لفظ ہے، لیل اور قدر، ہے نا؟ لیل یعنی رات، قدر کے معنی عربوں کے لیے کم سے کم مشکل نہیں تھے، نہ لیل کے نہ قدر کے۔ ہمارے آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے۔ لفظ قدر جو ہے وہ ویلیو کے معنی میں بھی آتا ہے، ویلیوز جب ہم کہتے ہیں تو اس کا ترجمہ اقدار ہوتا ہے، اور قدر کسی چیز کے اندازے کو بھی کہتے ہیں، کسی چیز کا اندازہ۔ قدر ہی سے مقدر کا لفظ نکلا ہے۔ زندگی کا اندازہ جو اللہ کی طرف سے معین و مقدر کیا جاتا ہے، اس کو انسان مقدر کہہ لیتا ہے، قسمت کہہ لیتا ہے۔ نہ لیل کا لفظ غریب و عجیب تھا، نہ قدر کا لفظ عجیب و غریب تھا۔ لیلۃ القدر جب یہ جملہ آیا قرآن مجید میں، تو پھر ایک بار کہہ دینا کافی تھا یا نہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں مشکل کیا تھی؟ خود خداوند عالم نے اس لفظ کو مکرر کہا،
ہم نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ خدا آپ کی جستجو کو بیدار کر رہا ہے، خدا اپنے مخاطبین کی قرآن اپنے مخاطبین کی جستجو کو بیدار کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی لیلۃ القدر یہ لفظ اتنا مشکل تو نہیں ہے، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یہ بیان کیا مشکل ہے؟ پھر یہ کہنا کہ اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر تیسری بار لیلۃ القدر کا لفظ آتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک ہی چھوٹے سے سورے میں بار بار لیلۃ القدر کا لفظ کیوں آ رہا ہے؟ اس کو میں خطیبانہ انداز میں یوں کہتا ہوں، جب کسی کا ذکر محبوب ہوتا ہے تو اس کا نام بار بار لیا جاتا ہے۔ نام لینے میں بھی تو لذت محسوس ہوتی ہے، نام لینے میں تو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ آپ کیوں بار بار نام علی لیتے ہیں؟ آپ کیوں بار بار نام محمد لیتے ہیں؟ آپ کیوں بار بار نام حسین لیتے ہیں؟ ایک عابد و زاہد تسبیح الہی کرتا ہے تو ایک بار سبحان اللہ کہہ دینا کافی ہے، کیوں بار بار کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ؟ جتنا لفظ سبحان اللہ مکرر کہتا ہے اتنا ہی اسے لذت محسوس ہوتی ہے، خود کو بلندتر محسوس کرتا چلا جاتا ہے، خدا کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی جب محبت ہوتی ہے تو نام کا دہرانا اچھا معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر میں کوئی ایسا رمز ہے کہ اسے دہرانا لب مشیت کو اچھا معلوم ہو رہا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بار بار لیلۃ القدر کا ذکر، کوئی بات تو ہے، کوئی راز تو ہے، یہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ چند منٹ میں گفتگو نہیں تمام ہوگی، لیکن میں نے روایت کا حوالہ دے دیا کہ یہ کسی مفسر کی رائے نہیں ہے، معصوم کا بیان ہے۔ امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے۔ کیسے ہے؟ بس ایک جملہ عرض کر دوں، بحث تو طولانی ہے یہ، البتہ یہ بھی اس کا ظاہری پہلو ہے، باطنی پہلو پتہ نہیں کبھی عرض کر سکوں گا یا نہیں۔ جو لوگ قم جاتے ہیں، آیت اللہ حسن زادہ آمولی کے درس میں جن لوگوں نے شرکت کی، آیت اللہ جوادی آمولی کے درس میں جن لوگوں نے شرکت کی یا کرتے ہیں اور ان سے خاص طور پر فن عرفان، علم عرفان پڑھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بات کتنی گہری ہے، اور اس گہری بات کو زبان سے کہا نہیں جا سکتا۔ بہت سی باتیں لفظوں کا لباس بھی نہیں پہن سکتی، بہت سی حقیقتیں، بہت سی ریئلٹیز وہ ہیں کہ جن پر لفظوں کا لباس بھی گراں ہوتا ہے، لفظوں کا لباس گراں۔ لفظ کو بھی درمیان میں نہ آنے دیجئے، نظر بنظر، نگاہ بنگاہ، چشم بچشم اور سینہ بسینہ حقائق کو منتقل کیجیے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو سمجھیں گے کہ لیلۃ القدر کی معنویت کیا ہے۔ لیکن اس وقت جو بالکل ظاہری پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کیسے ہے، کوثر سے مراد کیسے ہے، اور اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر اس کنیت کی معنویت سمجھ میں آئے گی جو پیغمبر نے فرمایا ہے کہ فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ وہ بیٹی ہے جس کی کنیت ام ابیہا ہے، یعنی اپنے باپ کی ماں۔ اللہ، معمولی بات ہے، معمولی بات ہے، یہ کنیت سمجھ میں آتی ہے، کیسی عظیم کنیت ہے۔ بعض علماء جو شہرت رکھتے ہیں علماء کی حیثیت سے، وہ یہاں پر صحیح تفسیر بیان کرنے سے قاصر رہ گئے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اور حوالہ کتاب کا نہیں دوں گا، لیکن آپ حضرات کے لیے یہ جملہ کافی رہے گا کہ بعض علماء ام ابیہا اس ترکیب کی تفسیر بیان کرنے سے قاصر رہ گئے۔ ان بہرحال قرآن مجید جس ظرف زمان میں نازل ہوا اسی ظرف زمان کو تو لیلۃ القدر کہتے ہیں، لیکن کوئی کام ہوتا ہے، کوئی فعل وجود میں آتا ہے، کوئی عمل وجود میں آتا ہے، تو اس عمل کے وجود میں آنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں ظرف کے طور پر، ایک ظرف مکان، ایک ظرف زمان، ٹائم اور اسپیس۔ اتنی بات سب کی سمجھ میں آ جائے گی جلدی سے۔ یعنی مجلس ہے، یہ مجلس ہو رہی ہے اس وقت، یہ مجلس کسی اسپیس میں ہو رہی ہے اور کسی ٹائم پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ 9 بجے سے 10 بجے تک یا 9:30 سے 10:30 تک کا ٹائم مجلس کا ٹائم ہے، اور یہ مسجد
یہ مجلس کا ظرف ہے. یعنی یہ مجلس، یہ عمل کہاں وجود میں آیا؟ اس مسجد میں 9:30 سے 10:30 کے درمیان. 9:30 سے 10:30 یہ رات کا حصہ، یہ ہے ظرف نزول بیان. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ مجلس جب بھی ریکارڈ ہو رہی ہے، جب بھی دہرائی جائے گی، سنی جائے گی. دن میں بھی سن سکتے ہیں آپ، اپنے گھر میں بھی سن سکتے ہیں آپ، لیکن وہ دن میں سننا اور گھر میں سننا الگ ہے. ہمیشہ آدمی پوچھے گا، جب گھر میں آپ گاڑی میں بھی لگا کے کیسٹ یا CD سنتے گے تو لوگ کہیں گے یہ کہاں کی مجلس ہے، کب کی مجلس ہے، کہاں کی مجلس ہے، کب کی مجلس ہے. یعنی پہلی مرتبہ یہ مجلس جہاں منعقد ہوئی، وہ ظرف مکان، وہ ظرف زمان، یہ ظرف ہمیشہ کے لیے معتبر ہے. اس کے بعد آپ ہمیشہ بار بار پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، وہ ایک الگ حقیقت ہے. توجہ ہے، بڑی ظریف کاری ہے یہاں پر، بڑے پہلو ہیں اس گفتگو میں. اچھا، قرآن مجید جب پہلی بار نازل ہوا تو قرآن مجید نازل ہوا قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. قلب محمد عربی مکان، لیلۃ القدر زمان. ٹھیک ہے نا؟ کھل گئی بات. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا. یہ صرف ٹائم ریفرنس ہے، اسپیس ریفرنس نہیں ہے. اسپیس ریفرنس کہیں اور ہے، اسی قرآن مجید میں موجود ہے کہ ہم نے یہ تمہارے قلب پر اتارا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اتنی سادہ سی بات کہنے کے بعد پھر توجہ کیوں دلائے کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیلۃ القدر جو پہلی لیلۃ القدر جس میں قرآن نازل ہوا تھا، اس کی عظمت اتنی تھی کہ اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے بھی بتکرار یہ بات کہی گئی. لیکن یہ قرآن یہی کل قرآن تو نہیں ہے. میرے ممبر پہ آنے سے پہلے اعلان ہوا تھا کہ 10:30 بجے آپ حضرات کو غالباً نیاز صرف کی جائے گی. اب میں کیا کروں، یہ بات پوری کر لوں تبھی اتروں گا نا ممبر سے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بس 2-3 جملوں میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو، اور ابھی جو بات مجھے اور کہنی ہے وہ بھی باقی ہے. قرآن مجید لیلۃ القدر میں نازل ہوا. قرآن کیا ہے؟ لفظوں کا مجموعہ نا، سمجھ لیجئے، لفظوں کا مجموعہ، ورڈز. کوئی لفظ ایسا ہے دنیا میں جس کے مقابلے میں کوئی ذات نہ ہو؟ ہم کہتے ہیں واٹر، ورڈ ہے نا. جب ہم کہتے ہیں واٹر ورڈ ہے، تو واٹر اس ورڈ کی میننگ کے طور پہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے جو اس میں ہے نا. واٹر ہی تو سب کچھ نہیں ہے، ورڈ سب کچھ نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو ریئلٹی ہے وہ کچھ ہے. ورڈ، یہ واٹر ورڈ، یہ ہے اسم، یہ ہے ناؤن، اور مسمى یعنی جس کا نام ہے وہ ہے یہ حقیقت. ٹھیک ہے نا؟ میں ایک حقیقت ہوں آپ کے سامنے. آپ کو SMS پہ میسج بھیجا گیا تھا کہ آج فلاں صاحب مجلس پڑھیں گے. وہ جو SMS میں نام لکھا ہوا تھا وہ میرا تھا، نام میرا تھا، لیکن میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں. تو نام اور صاحب نام میں فرق ہے یا نہیں؟ توجہ ہے. اگر یہ اعلان ہوا تھا کہ عقیل غروی مجلس پڑھیں گے اور میں نہ آتا، اس وقت میرا نام لکھ کر یہاں ممبر پہ رکھ دیا جاتا، تو مجلس ہو جاتی؟ ہنس رہے ہیں آپ؟ مائک کے سامنے بڑا سا بورڈ، سائن بورڈ، اس پہ عقیل الغروی مائک لگا ہوا ہے، مجلس ہو جاتی؟ نہیں. اچھا، لکھ کے رکھ دیتے اور ساتھ میں یہاں کھڑے ہو کر، جیسے بچوں نے گاگا کے انگلش کی نظم پڑھی ہے، ایسے کوئی تجوید و قرأت کے ساتھ عقیل الغروی، عقیل الغروی، پوری تجوید و قرأت کے ساتھ، عین شین قاف، میرا نام دہراتا رہتا، مجلس ہو جاتی؟ نہیں ہوتی. یعنی دہرا رہا ہے تب بھی مجلس نہیں ہو رہی ہے، اور لکھا ہوا ہے تب بھی مجلس نہیں ہو رہی ہے، پڑھ رہے ہیں تب بھی مجلس نہیں ہو رہی. جب تک میں نہیں آ جاتا مجلس نہیں ہوتی، ہے نا. یہ قرآن مجید جو اس لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ لفظوں کا مجموعہ تھا.
یہ قرآن مجید جو لفظوں کا مجموعہ تھا، اسے مسلمانوں نے لکھ لیا کاغذ پر اور رٹ لیا. اب انتہائی تجوید و قرأت کے ساتھ مائک پر پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں قرآن چھاپ چھاپ کے تقسیم کیا جا رہا ہے، مگر مداوائے درد انسانیت نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ نام ہے، صاحب نام کوئی اور ہے. یہ نام ہے، یہ پورا قرآن لکھا ہوا نام ہے کسی کا. اسے تجوید و قرأت کے ساتھ دہراتے رہیے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی عقیل الغروی دہرا رہا ہو. اصل میں یہ نام کس کا؟ صاحب نام محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں. لفظی قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب ہے، اور وجود قرآن جس لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یعنی جہاں حسن جیسا قرآن نازل ہوا، حسین جیسا قرآن نازل ہوا، اس ظرف نزول قرآن حقیقی کا نام فاطمہ زہرا ہے سلام اللہ علیہ. فاطمہ فاطمہ فاطمہ. اب فاطمہ ام ابیہا کیسے ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آئی. اس لیے کہ حسین کے لیے کہا تھا حسین منی وانا من حسین، حسن کے لیے کہا تھا حسن منی وانا من حسن. یہ پیغمبر نے فرمایا ہے، اور حسین کا وجود فاطمہ سے ہے، تو فاطمہ ام ابیہا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فاطمہ ام ابیہا ہے، فاطمہ ام القرآن ہے، فاطمہ کوثر ہے، فاطمہ لیلۃ القدر ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد.